سیدنا ہادی برحق مولانا اول نور بنایا تیرا خلقی دنیا صدقہ تیرا اول نور بنایا تیرا خلقی دنیا صدقہ تیرا سیدنا ونبینا ہادی برحق مولانا حرف دعا منظور اگر ہو ایسا دعا میں میری اثر ہو حرف دعا منظور اگر ہو ایسا دعا میں میری اثر ہو سیدنا ونبینا ہادی برحق مولانا صلوات پڑھو صلوات پڑھو بآواز بلند ممبر کوفہ تے بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا ہے اجازت خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں مولا فرما رہے ہیں خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں میرا ان سبھی سے رتبہ جدا ہے میری یہ فضیلت بھی کم تو نہیں ہے کیڑی فضیلت میری یہ فضیلت بھی کم تو نہیں ہے کہ میری زبان سے خدا بولتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی انتر صلوات امیر کائنات ممبر کوفہ تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سوال ہی دیکھ کے آلے یا علی میرا ایک سوال مولا فرمایا پوچھو پوچھو توڑے پوچھنے دیر ہو سی میرے دسنے کی دیر نہ ہو سی سوال ہی دیکھ کے آلے یا علی عیسیٰ نبی مردے زندہ کردائی مٹی دے پرندے بڑھا کے ہوا چھڑے نائی پرندے پرواز کر دے آئے مولا میں پوچھنا چاہنا عیسیٰ نبی اور تہاڈے درمیان فرق کیا ہے امیر کائنات ممبر کوفہ دے بیٹھ کے سوالی دے پاس سے مسکرا کے دیکھ کے فرمایا وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں وہ سارے ہنر اس نے ہم سے لیے ہیں مولا فرما رہے ہیں وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں وہ سارے ہنر اس نے ہم سے لیے ہیں تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے اصلی گل مولا فرمایا اصلی گل اے جی میں دسن لگا آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے ہمارے ہی پردے میں عیسیٰ چھپا ہے
ایک اور سوال ہی اٹھائے دے کیا دا یا علیم میرا بھی ایک سوال سوالی تو بہت ہے سوال کرنا لیتا ہوں میرا مولا دا ایک لقب ہے ابو تراب مٹی کا باغ اسی طرح میری مخدومہ دا ایک لقب ہے اپنے باپ کی بھی ماں سوالی دے کیا دا یا علی سیدہ تیرہ زیدہ عبدال مگر مولما ام الحسنین مخدومہ کونین پاک زارا اور تہاڑے درمیان فرق کیا ہے امیر کائنات ممبر کوفہ دے کھلاؤ کے سوالی دے پاسے دے کے مسکرا کے فرمائندن میں باپ ہوں سب کا حقیقت آیا ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے میں باپ ہوں سب کا حقیقت آیا ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے اکثر لوگوں کا پتا کہ کوشش کر دے چاہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کسی سوال تھے آکھے رک جان اسی اپنی بابا بلے بلے مولا فرمایا وہ نادے علی میں نادے علی وہ حدیث قصہ ہے پردہ پیاں آیاں چیلم کران بھراوان دے تے ترے بھیڑی قید نبھا کے ہو بہو اوکھیاں لتھیاں معاملہ تو اکبر دے شہر چ تے بہو رنیاں کبار عباس تے سب شام دے حال سنا کے بی بی رو کے آدھیے جندہ معاش کی ہمیں سام شام چ گئی ہوا میلا چولا پاک حلال لینا بس تھوڑا یہ ٹائم محمد آل محمد تے پڑھو درود سارے رب وچ قرآن فرما دیتا درود پاک دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے یہ وہ درود پاک ہے جڑا اللہ کی ذات خود پڑھ دیئے فرشتے پڑھ دیں ملائکہ پڑھ دیں ساڑھے سے حکم ہے تائیں بیاد ہے محمد آل محمد تے پڑھو درود سارے رب وچ قرآن فرما دیتا رب جاندہ سی کہ نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا رب خود بھی پڑھے پڑھن فرشتے سارے سانوی پڑھن دا حکم سنا دیتا جنہیں رب دے حکم تے نہیں پڑھ دا انہوں اللہ بدبخت بنا دیتا نعرہ حیدری بس میں نے فرمائش نعت دی ہوئی ہے سارے آدمی کے نعت بات سنائے ہو ایک دفعہ مل کے سن لی صلوات جدوں کریے ذکر محمد دا جدوں کریے ذکر محمد دا جدوں کریے ذکر محمد دا جدوں کریے ذکر محمد محفل نو سرورا جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد دا جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرورا جاندا جیڑا لیندے نام محمد دا جیڑا لیندے نام محمد او دے دل وچ نورا جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد مل کے سروات پر پڑھ میں دور دی عظمت مندہ ہاں بیشک چور بڑی عظمت دا مالک ہے بڑی شان دا مال پر وکھری شان مدینہ دی جدوں ٹریے شہر مدینے نو جدوں ولیے شہر مدینے ہر قدم تورا جاندا ہے جدوں ولیے شہر مدینے ہر قدم
محفل نو سرورا جان مل کے سوا سوا کرنے جا رہے اندے حکام تے سورج مڑدا ہے چاند ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے اوندا حکم ہوے جے پتھران اوندا حکم ہوے جے پتھران بولن دا شعور آ جاندا ہے اوندا حکم ہوے جے پتھران بولن دا شعور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد محفل نو ضرور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا جدوں پڑھیے قصہ کربلا دا سادات تے وسدے تیراں دا حبدار دے اکھ وچوں ہنجواں دا حبدار دے اکھ وچوں ہنجواں سیلاب ضرور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر مل کے صلوات پڑھو ادھر مل کے سونا ہی صلوات پڑھو پاک کرنے جا رہے زمانے کی تبدیلیاں کہہ رہی ہیں زمانے کی تبدیلیاں کہہ رہی ہیں نبی محترم کا نظام آ رہا ہے زمانے کی تبدیلیاں کہہ رہی ہیں نبی محترم کا نظام آ رہا ہے یہ بے چینیاں سب کی سب دور ہوں گی یہ بے چینیاں سب کی سب دور ہوں گے ہمارا آخری امام آ رہا ہے زمانے کی تبدیلیاں کہہ رہی ہیں سویرے سویرے در عسکری پر ملک حور گلے ماں جھکائے کھڑے سر سویرے سویرے در عسکری پر ملک حور گلے ماں جھکائے کھڑے سر یہ دھرتی پہ اترا کمر سیدہ کا یہ دھرتی پہ اترا کمر چودھویں کا خدا کا درود و سلام آ رہا ہے زمانے کی تبدیلیاں کہہ رہی ہیں یہ میخانہ تیرا سلامت ساکی یہ ساری پلا دے بچی حج باقی یہاں آج رندوں کی محفل سجی ہے یہاں آج رندوں کی محفل سجی ہے ہمیں تو سرور و رام آ رہا ہے زمانے کی تبدیلیاں کہہ رہی ہیں نبی محترم کا نظام آ رہا ہے میرے کے سروات پر پڑھ آدھا پیاج پہلی واری دربار دے وچ تے پینو عمران دیا دی جے گھر تو باہر قدم نہیں رکھیا مخدومہ کول نبیان اوے دی کوئی نہیں مننی
साम जावे पुत्रां दी देओ जे विरसा मां ज़ैनब तू जावे घर ताईं उठदी बाल मेरी ज़ैन दरबार विच गई है 9 घंटे खड़ोती रही है कहण वाला क्या के थक पई हो जाए मैं प्यादा मेरी ज़ैन ने केड़ी गल कीती मेरी ज़ैन आली मैंने प्यो दा तख़त संभाल गई ते कानून दे बदला नहीं हक ना तू दे मेरे बाबे दा पर मिंबर ते झुटलार कत्ल शबीर ते कैद ज़ैनब ते ओ मेरे सामने मोहरा ला नहीं मेरे पुत्र मोए आया मेरी निगवैसी वो मेरी अखियां बाजार रोला अल्लाहुम्मा सोरे दुआए ज़रूरत हुज्जत अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़ा सात फी कुल्लि साफ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व इनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तुम व तुमत्तिउ फ़ी तवीला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद अलैहि सल्लतु व सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अलीयन मज़ल जाइब तजद हो लकफ़ नवाइब कुल्लहुम बगम मिन सय्यन जली बे अलीयन बे अली या सय्यदती या मौलाती या फातिमा तवावीसीनी या काशिफल कर्ब या नवाजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ कर्बी बेहक या ही कल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मारिफ नफ्सका फिन्नका लम तारिफ नफ्सका अल्लाह मारिफ रसूलका अल्लाह मारिफ रसूलका फिन्नका लम तारिफ रसूलका अल्लाह मारिफ हुज्जतका अल्लाह मारिफ हुज्जतका फिन्नका लम तारिफ हुज्जतका ज़ल्लाहु अन दीनी या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद सलवात सारे हज़रात में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली खुशनुदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात इजाज़त है कि बिल्कुल शुरू करिए तो आज बिलखसूस जिन्हें बाबा जी दे ख़त्म दे तमाम किया गया उन्होंने मेरी भी बड़ी ज़ाती तौर पर बड़ी अकीदत है सैनू बच्चों की तरह प्यार करते बस माजरत के उस वे किसी मजबूरी के तहत हाजिर नहीं हो सके दुआ है कि मालिक कायनात बहक के मजलूम करबला उन्होंने दर्जात की मजीद बुलंदी अता फरमान और उस तो अलावा बिलखसूस साढ़े बरादर मोहतरम सैयद फ़खर अब्बास साहब के दर्जात की बुलंदी वास्ते भी और बाबा जी के दर्जात की बुलंदी वास्ते और जितने मोमिनीन व मोमनात इस बस्ती दे और हाज़रीन महफल दे इस दुनिया फ़ानी तो रहलत फरमा गए उन्होंने सारे की दर्जात की बुलंदी वास्ते एक दफ़ा बावाज़ इमरात मिल के सलावत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत बार मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावत किबला चूँकि मौलाना साहब पहुँच गए हैं और ज़्यादा टाइम उन्होंने समाप्त फरमाओ सारे थोड़ी जी मुख्तसर जी हाज़री अगर थोड़ा जहा पहले मजलिस शुरू हो जाती तो लंबी ड्यूटी हो गया तो बिल्कुल मुख्तसर जी अंदाज बेहतरीन जी ड्यूटी पेश करना चाहना जी सलवात सारे हजरात में मत भूल इमरान के सीना पे वो चलना मोहम्मद का बिस्मिल्लाह थोड़ा थोड़ा बोलना नहीं ये मोहसन शाह नाल तो थोड़ी हो सकता है कोई रंजिश हो सकती है वो आमदे जाते रहते हैं तो मैं बहुत अरसे बाद आया मेहरबानी करो गुजरात तो सफ़र भी काफ़ी तो पहले कदे बड़े अरसा पहले हाज़री की है ठीक ठाक बोलने वाले लोग हो तो मेहरबानी कर सो थोड़ा जहा बोल सो तो फिर जिक्र का लुत्फ दुबाला हो जासी
मत भूल इमरान के सीना पे वो चलना मोहम्मद का, जवानी के हंसी पैकर में वो ढलना मोहम्मद का, जवानी के हंसी पैकर में वो ढलना मोहम्मद का, दुश्मनी हैदर में इसमत सरवर को मत बेच, कहाँ आगोश काफिर की, कहाँ पलना मोहम्मद का। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सलवात सारे हजरात। बहुत सोहनी तवज्जो कर आए हो ते एक रुबाई होर तबरकन हो जाए। तखलीक के पंज तन पर खुदा को गरूर है, तखलीक के पंज तन पर खुदा को गरूर है। किबला एक बंदे दे अगर 8 पुत्र या 10 पुत्र भी होना, उन्होंने चो सिर्फ डॉक्टर एक ही होवे कशान दी, वो जो भी तारफ करा सी आपने उस डॉक्टर के नाम तारफ करा सी कि फलान डॉक्टर जिहड़ा उसका मैं प्यो हाँ, इस वास्ते कि वो सारे च उसकी कदर मंजरत वैल्यू ठीक। आखिर इन्हां पंजां विच कोई गल दी इहो जी है ना। तखलीक के पंज तन पर खुदा को गरूर है, क्यों वो साफे किबरिया का बस इन्हीं से ज़हूर है, वो साफे किबरिया का बस इन्हीं से ज़हूर है। आयत तत्हीर ने सब कर दिया आया, आयत तत्हीर ने सब कर दिया आया, क्या वो रिच है जो इनसे दूर है। सलवात सारे हजरात के बाद तो किबला हदीस सादी तलावत सामने समात फरमाई। मैं जल्दी नाल कोई 2-3 शेर हदीस के साथ तर्जमा जनाब की खिदमत पेश कर लवां। वैसे भी मेरे वाजिब एहतराम साडे बुजुर्ग बाबा शफकत मोहसिन काज़मी साहब तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही जानना है। चलो जी टाइम तो माशाल्लाह वध गया, ये बड़ी अच्छी गल होगी। लामा साहब मतलब कोई मेहरबानी फरमाई। अच्छा चलो असा तो बहु चौथे गेर चला जा रहे तो फिर वो जाकर साहब आए नहीं साहब नहीं? अच्छा ठीक है जी, चलो ठीक है माशाल्लाह जी। ये तो थोड़ी मेहरबानी फरमानी है, टाइम बद गया जी, लेकिन पढ़ना मैं उतना ही है जितना तुसा सुनना। हाँ कोई शबीना तो नहीं पढ़ना ना, तुम सुते रहो तो मैं पढ़ता रहूँ, थोड़ा थोड़ा बोल सुनो। हाँ तो फिर वो महफल की रुड़क जी दुबारा हो जासी। तो बाबा शफकत मोहसिन काज़मी साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमान, उन्होंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही जानना है, बैरूनी मुल्क भी बड़ियां मजालस में पढ़ियां। तो साढ़े बुजुर्ग है उन्होंने हाथों का लिखा हुआ कसीदा मैं जनाब को सुनाना चाहना। तो सलवात सारे हजरात बिल के बाबा से बुलंद। हो किसा के तले 5 जबे आ गए, 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 किसा के तले 5 जब आ गए। टाइम वैसे वध गया तो मनु लुत्फ इस बड़ा आ रहा है, तो जब तक तुम तवज्जो ना कर सो इस सत्र में आख नहीं रहना, तवज्जो जल्दी करो तक आगे चलिए। किसा के तले 5 जब आ गए, किसा के तले 5 जब आ गए, तो फरमाया रब ने ये जिब्रील से, तो फरमाया रब ने ये जिब्रील से, कसम है मुझे अपनी तौकीर की कि ये फर्श खाकी बिछाया है मैंने तो इनके लिए। के साथ या मुश्किल में वाकुशारी बड़ी मेहरबानी जी बुजुर्गो, मौला पाक अजर अज़ीम अता फरमाए। लो जी सौण वाले तोड़े ते भी मौला रहम फरमाए, सोहना सट कीता ने इत्थे ही रखे। जेड़े वेले 5 दिन पाक चादरे जमानी दे थल्ले तशरीफ फरमाए, खालिक के कायनात दी बारगाह विच जनाब जिब्रील गुजारिश कीती है, या रब्बे व मन तहतल किसा, खालिक तारफ ता फरमा चादर दे थल्ले कौन कौन हस्तियां तशरीफ फरमाए। आवाज़ कुदरत भी आंदी जे पुछ ली तो मेरे ते कलियां सवाल न कर, सारे अंबिया नूं दावत दे। ओ अज मेरे कोलों पुछ मैं दसावां चादर दे थल्ले कौन कौन हस्तियां तशरीफ फरमाए। अंबिया दी सफ लग गई, सब तो अगे जनाब आदम,
ہوں جبریل پوچھتا پہ خالق تعارف تا فرما چادر دے تھلیوں کون کون ہستیاں تشریف فرمائیں او مومنو جڑا ہر وقت ان کنٹیکٹ رہنے والا جبریل کیا نہیں جاندا ہے لیکن جڑے والے 5 کٹھے ہو جاون جبریل نو بھی سمجھ نہیں آندی تے جو محمد کون ہے علی کون ہے حسن کون ہے ہائے نعرہ حیدری آواز قدرت بھی آمدی ہے ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا صلوات سارے حضرات بار قبلہ اس عالمہ غیر معلومہ طاہرہ زکیہ سیدہ بی بی دنان نال تعارف فرما کے کشان ملانگ جی آمن والیاں نسلہ نو خالق دسے لوگو یاد رکھو نبی دے رشتہ دار نبی دے اہل بیت نہیں بلکہ اس طاہرہ بی بی دے رشتہ دار نبی دے اہل بیت آواز قدرت بھی آمدی جبریل جے پوچھ لیں تا سن کیڑی گل جو ہلکت کو دیکھا تو آغاز ہے یہی 5 بندے میرا ناز ہے بسم اللہ بلا بلا جو ہلکت کو دیکھا تو آغاز ہے یہی 5 بندے میرا ناز ہے کبھی پا سکے گا نہ کوئی انہیں یہی میری توحید کا راز ہے یہ فاطمہ اور پدر آپ کے ہیں یہ فاطمہ اور پدر آپ کے علی زوج اور 2 پسر آپ کے علی زوج اور 2 پسر آپ کے قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ بعد کے سب کچھ بنایا ہے میں نے تو ان کے لیے صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات ظہور امام زمانہ صلوات نہیں آنا بس اپنا لکھا تسی پڑھو نہیں علامہ صاحب باج پڑھ علامہ صاحب نے آباد پڑھ میں علامہ صاحب آ کے میں اگر تسی پڑھ سو جی آدھا گھنٹہ تو اگے پڑھو 12:30 تو 1 یعنی کہ علامہ صاحب 12:30 تو 1:30 پڑھ سو اچھا اگے چلے گا اگے چلے گا آرام سے سکون نال پڑھو ٹھیک ہو گیا چلو پہلے بازبانی دوستو میں سناتا جاؤں اور تم سبھی کہو علی 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 لو سنا صلوات سارے حضرات ایک بادشاہ تھا کائنات کا امیر ایک بادشاہ تھا کائنات کا امیر ایک بادشاہ مومنو مولا علی علیہ السلام نو منن دا بہت بڑا فائدہ ہے کہ میں بادشاہ دا ذکر بھی نہیں اس میں پاک تلاوت نہیں کر رہا لیکن جس طرح میں اگلی ستراہنی ہے ہر بندے نو سمجھ آ جانی ہے کہ کہندہ ذکر کرتا ایک بادشاہ تھا کائنات کا امیر ایک بادشاہ تھا کائنات کا امیر جس کے 12 تھے وزیر جس کے 12 تھے وزیر جس کے 12 تھے وزیر اس کا ایک وزیر بھائیو جس کا نام تھا علی 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 لو سنو اس بادشاہ دا تعارف کروانا چاہنا بادشاہ دا کردار کیسا بول چال کیسی میل جول کیسا ویسے تو کریم اتنا تھا کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا لوگ اس پہ کوڑا ڈالتے بادشاہ دعائیں دیتا تھا لوگ اس پہ کوڑا ڈالتے بادشاہ دعائیں دیتا تھا دین کے معاملے میں اس نے سختیاں بھی کی
جنگوں میں فتح کے جس نے جھنڈ گاڑے وہ علی 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 لو سنو بلندتر صلوات لو جی جنگ خندق پوری دی پوری جنگ خندق ایک شعر دے وچ ایک قبلہ وہ جنگ خندق ہے جس نے بارے علامہ اقبال صاحب فرمایا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شفیع وہ ضرب ید اللہ ہی یہ ہے جس دے وچ مولا امیر علیہ السلام نے صرف اکا ضرب ماری ہے اور نبیان دے سردار نو یہ بیان جاری کرنا پہ گیا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین برابر نہیں افضل ہے ثقلین دے وچ اساں سمجھ کوئی نہیں کی آندا ہے بس یہ سمجھ لو کہ اے 18,000 مخلوقات اس دے وچ جو کچھ آندا ہے جنوں انس چرند پرند حیوانات نباتات یہ سارے دے سارے ثقلین چاہتے ہیں یہ سارے دے سارے تسبیح کرن انبیاء تے بھی اس وچ شامل نے سارے دے سارے تسبیح کرن انہاں دی تسبیح انہاں دی عبادت ایک پاسے اور سرکار امیر کائنات دی وہ ایک ضرب جڑی ہے وہ پھر بھی ود ہے تو علامہ اقبال صاحب نے چونکہ بہت بڑے شاعر ہیں مولا تھے مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے یقیناً بلند نے تو انہوں نے اسے دا ذکر کیتا ہے زیادہ تشریح وچ جانا ٹائم زیادہ لگ جاسی کہ ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری ایک ضرب مولا دیے اور مولا حسین بادشاہ دا سجدہ انہاں دو چیزاں دا مجموعہ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ اے اسلام ہے تو میں جناب نو چونکہ شعر سنانا چاہنا جنگ خندق دے بارے نال جنگ خندق دا سارا منظر تساں ذہن چ رکھو عمرو ابن عبدالبد خدا غرق کرے اس گستاخی کیتی اور واحد اے موقع ہے جتھے نبیان دے سردار دے چہرے تے بھی غضب آیا ہے جلال آیا پوری زندگی جلال نہیں آیا لیکن واحد اے موقع ہے جتھے جلال آیا تے سرکار فرمایا کہ ہے کوئی جڑا اس کتے دی زبان بند کرے معلوم ہویا کہ انہاں دے دروازے تے آ کے جیڑا بھی گستاخی کرے او کتا ہے تو مولا علی علیہ السلام اٹھے وہ واقعات سنے سنائے میں شعر جناب سنانا چاہنا صلوات سارے حضرات میں بادشاہ نے فوج سے کہا کون میدان کو جائے گا اس کی یہ زبان کاٹ کر کون اس کے سر کو لائے گا سارے فوجیوں نے اپنا نیچے سر کیا سارے فوجیوں نے اپنا نیچے سر کیا سارے فوجیوں نے اپنا نیچے سر کیا ہاں وزیر چل پڑا ہاں وزیر چل پڑا کل کا کل ایمان بادشاہ نے کہہ دیا علی 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 لو سنو بسم اللہ جی مولا علیہ السلام برکت ہر جنگ دے وچ بادشاہ دے نال وزیر نال رہے ایک جنگ دے وچ مصلحتاً بادشاہ وزیر نو نال نہیں کھیل گئے وہ جنگ بھی تساں سنی ہوئی ہے اس تے ٹائم زیادہ نہیں لمنا جنگ خیبر جیڑی 40 دن دا وعدہ آئی 39 دن فتح نہیں ہوئی 40 دن مولا علی علیہ السلام پہنچے تو پھر جنگ دا نقشہ بدل گیا تو میں وہ جنگ جناب نے شعر دے سنانا چاہنا ایک جنگ وزیر کے بغیر جو کہ شہنشاہ نے جا لڑی فوج نے کمال کر دیے فتح نہ ہوا قلعہ خیبری آسماں کے راستوں کو چیرتا ہوا آسماں کے راستوں کو چیرتا ہوا ہو آسماں کے راستوں کو چیرتا ہوا ہاں وزیر آ گیا ہاں وزیر آ گیا قلعہ تھا ہوا میں اینٹ اینٹ نے کہا علی 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 لو سنو
بسم اللہ جی صلوات پڑھ لو سر. تو مولا حسین بادشاہ کی شان وچ کوئی 2 سطریں ہو جان گی، اس بعد تھوڑا جا ذکر مسائب. اسی بشر کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی بشر کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، دلاوروں کے دل و جہاں کا چین کہتے ہیں، جو سر کٹا کے جھکا دے سر غرور یزید، جو سر کٹا کے جھکا دے سر غرور یزید، اسے سنا کی لغت میں حسین کہتے ہیں. یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، محسن نقوی صاحب دی روایت یاد آ گئی، مالک انہاں دی درجات دی بلندی فرمائے. یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شاہ مشرقین کو. کسی نو بخشوا دینا کشان جی اور گل ہے، لیکن بخشش دہلیز تے چل کے آجے ہو گا. یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شاہ مشرقین کو. مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی. اور کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو. بسم اللہ. پھر نقوی صاحب فرمیندے نے دل میں شبیر کی چاہت کا اثر پیدا کر، دل میں شبیر کی چاہت کا اثر پیدا کر، بحر عقبہ کوئی سامان سفر پیدا کر، تیرے اعمال سنور جائیں گے صرف ایک لمحے میں، زیادہ نہیں. تیرے اعمال سنور جائیں گے صرف ایک لمحے میں، بس شرط اتنی ہے کبھی اور کی نظر پیدا کر. آیا صلوات سارے حضرات نے. جے کر حسین تیرا، جے کر حسین تیرا، ہر دل تیرا آج ہوندا. جے کر حسین تیرا، ہر دل تیرا آج ہوندا. یہ جڑے لوگ آتے ہیں نا جی اسی بھی مندے ہیں حسین نو، کون نہیں مندا؟ یہ صرف اتوں تو ہی مندے ہیں، ایس تو اتے اگر من جاون تو میں اگلی سطر جناب نو سنانا چاہ رہا ہوں. کیڑی گل؟ جے کر حسین تیرا، ہر دل تیرا آج ہوندا. عزت دی موت مرنا جگ تے رواج ہوندا. عزت دی موت مرنا جگ تے رواج ہوندا. جے کر حسین تیرا، ہر دل تیرا آج ہوندا. صلوات صاحب. کالے لباس کو بھی جگ جہان دا امیری، ہر کے قرآن سے آدھی ہور وانگوئے امیری. خاکے شفا دا مولا، شفا دا مولا، ہر سر تے تاج ہوندا. بسم اللہ جی. خاکے شفا دا مولا، ہر سر تے تاج ہوندا. جے کر حسین تیرا، ہر دل تیرا آج ہوندا. صلوات سارے. ماشاءاللہ صاحب پہنچ گئے. ماشاءاللہ جی مولا دے بہت بہترین مداح خان میرے بڑے پیارے بھائی
سید نیر رضا بخاری صاحب میاں علی تشریف لائے تو بس سن تھوڑا جا ذکر مسائل. تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، ہائے ہائے، تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا عابد محمد اور آل محمد. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہوں کی انتہا پہ چلا جائے اور اس کا ضمیر بھی ملامت کرے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن توبہ کے لیے اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو مولا فرماتے ہیں اگر وہ ہماری ذات پہ کثرت سے اگر وہ درود پڑھے گا تو اس کے گناہ اس طرح گر جائیں گے جس طرح عمارت گر جاتی ہے. تو لہذا اپنی زبانوں کو بلند آواز سے درود سے معطر کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب. صلوات. والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات. سورہ لقمان میں آیت ہے اور حدیث رسول بھی ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور 7 براعظموں کی زمین کاغذ بن جائے اور اس کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، انسان لکھنے شروع کر دیں، جن حساب کرنے شروع کر دیں، ما نافذت کلمات اللہ، اللہ کے جو 14 کلمے ہیں ان کے یہ سب ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے جو 14 کلمے ہیں ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. تو نبی علیہ السلام کی شہزادی کا تعارف کراتا ہوں 1-2 جملوں میں. یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہی ام السبتین، سبتین کی ماں ہے. اب سبتین کون ہے؟ آدم میں 1.25 لاکھ نبی ہیں، ہاں جنت میں 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں. جنت میں 1.25 لاکھ نبی، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیفت اللہ ہے. ہمارے نبی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی نبی ہیں ان میں کوئی صاحب الشریعت ہے، کوئی صاحب الکتاب ہے، کوئی صاحب المعجزات ہے. جتنے بھی نبی ہیں جنت میں ہیں، لیکن ان نبیوں میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں. بولو. آدم ابو البشر ہمارا بابا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں. ٹھیک ہے. ابراہیم جو ہمارے نبی کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں، خلیل اللہ ہیں. کوئی نبی کسی کا لقب خلیل اللہ نہیں ہے.
خلیل کے معنی ہوتے ہیں کہ جگری یار، خلیل اللہ اللہ کا جگری یار، لیکن وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ ٹھیک کہا میں نے؟ وہ جنت جس میں انبیاء ہیں، وہ جنت جس میں رسول ہیں، وہ جنت جس میں اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، وہ جنت جس میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہیں، اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، اس جنت کے جو سردار ہیں ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ توجہ ہے؟ کیا مقام ہے اللہ ہے ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخاء۔ نبی کی بیٹی کے القاب اور اسماء پڑھ رہا ہوں۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں 9 اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، اور ہر نام کی ڈیفینیشن باقی ناموں سے مختلف ہے۔ کیوں نام رکھا گیا؟ زہرا کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ امام فرماتے ہیں تو شہزادی کے القاب پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ الانسیت الحورا والبطول الازرا والمریم الکبرا، سب نبی کی بیٹی کے بابے کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء، عام شہزادی نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی ملکہ ہے۔ وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ، صلوات۔ شہزادی کا ایک نام ہے سیدہ فاطمہ، صلوات پڑھ لیں۔ اس کی 20 توحید ہے نا، وہ توحیدیات ہیں کہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا۔ صرف 2 پیش کرتا ہوں، ویسے 20 کیوں ہیں، صرف 2 پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فاطمہ، حدیث قدسی ہے، جو فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ میں یہ حدیث موجود ہے کہ فاطمہ اولیائی من غضبی، یہ کتنے اولیاء اللہ ہیں، شاہ شمس تبریز ہے، شہباز قلندر ہے، شاہ عبداللطیف پھر بٹھائی ہے، آپ کاظمی و سادات کے جتنے بھی ولی اللہ ہیں، یہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں، تو اللہ نے فاطمہ اس لیے نام رکھا کہ میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور چھٹے امام شرح کر رہے ہیں کہ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا؟ التی فاطمت من احبہا من النار، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ جتنے بھی اس کے محب ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے میری دادی سے، انہیں جہنم سے چھڑا لے۔ یہ معنی ہے سیدہ فاطمہ۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں اس شہزادی کے بابے کی امتی ہیں، بولے نا، کوئی ہے غیر آدمی بولے زبان سے۔ نہج بلاغہ میں مولا علی فرماتے بعض لوگ تو بالکل ہی منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، تصدیق کیا کریں جب اب آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے نا، جب اگر صحیح پڑھ رہا ہے آدمی تصدیق کرے۔ تو مولا فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر کی تصدیق کرے گا اس کی زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 14 کے فضائل کی تصدیق کریں؟
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو لہذا جو ہم مطلب کوئی بھی بات تو جب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں ہماری بھی شہادت ہے. توجہ ہے. تو اب میں شہزادی کے نام کی تلاوت کروں گا. اس طرح نہیں، یہ کوئی مجلس کا ماحول نہیں ہے. سب آدمی نبی کی بیٹی کے احترام کے لیے، جو ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی بھی اس میں غیر مسلم نہیں ہے، کھڑے ہوں گے، درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اس کے بعد ایک بس مولا کا ذکر کے ایک کونا گوشہ کھولتا ہوں. والفاتحہ. سب آدمی آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں. محمد والے محمد صلوات. جو کچھ میں ذہن میں لے آیا تھا سب کو میں نے ہٹا دیا. آج ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ مجلس کا دیکھیے، ابھی وہ بزرگ فوت ہوئے، ان کے انعقاد کے لیے مجلس کا اہتمام ہوا. ہمارا اس عزا پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ ہو رہا ہے. اس کے قرآن میں ویلیو کیا ہے؟ دیکھیے، عزاداری کی ویلیو کیا ہے؟ اگر عزاداری منائے تو فائدہ کیا ہے؟ اگر نہ منائے تو نقصان کیا ہے؟ یعنی میں اپنی طرف سے کوئی شعر و شاعری نہیں کرنی، یہ ذہن میں رکھنا. میری طرف سے ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. جو میں اپنی طرف سے کہوں اسی وقت لوٹا دے واپس. یہ تو کون ہے کہنے والا کہ میری حیثیت کیا ہے؟ آل محمد کا تذکرہ جو ہے وہ یا تو قرآن سے ہو. کوئی ذہن ہے بابا؟ یا معصوم سے ہو کہ یہ جو آپ ہم عزاداری کرتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے؟ جب تک کسی چیز کی ویلیو کا نہ پتہ ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. بولو ٹھیک ہے، سر نہیں ہلانا. سر کی کوئی حدیث نہیں ہے. ناج بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ. مولا فرماتے ہیں ہمارے موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اور جو ہمارے دشمن کے اندر جتنا بغض ہوتا ہے اس کا اظہار اس کی زبان کی نوک اور چہرہ بتاتا ہے. اتنی محبت ہے، اتنا بغض ہے. سب بیٹھے حلالی موالی بیٹھے ہوئے ہیں تو سب اپنے زبان سے جو ہے نا سر نہیں ہلائیں گے. سر وہ ہلاتے جس کے سر میں کوئی خلل ہو. توجہ ہے کہ یہ ہم کیوں عزاداری مناتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب اس عزاداری پہ دو عقیدے ہیں. دو عقیدے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. بولو نہیں ہے نا. اور ایک عقیدے کا حوالہ کہتے ہیں اوجب ہے. یہ دو عقیدے ہیں اس عزاداری پہ. تیسرا عقیدہ کوئی نہیں ہے ہمارے اندر. یا تو اوجب والے ہوتے ہیں یا مستحب والے. ضلالت ہوتا ہے اور ایک ہدایت. اب یہ دو عقیدے ہیں. دو عقیدے، ایک کہتا ہے مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے اوجب ہے. ان دونوں میں سے ایک صحیح ہے. بقول امام علی علیہ السلام جو ناج بلاغہ میں مولا نے فرمایا یا مستحب والے صحیح ہیں یا بولو بابا جی بولنا، آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، یا اوجب والے صحیح ہیں. یہ حدیث سامنے اب دو چار جو ہے قرآن حدیث پڑھتا ہوں اور ایک دو آیات پڑھتا ہوں. نتیجہ خود نکالنا، میں نے تو آپ کو نتیجہ نہیں دینا. میری گفتگو سننے کے بعد جی چاہے تو اسے مستحب کہنا، میں نہیں کہوں گا. میرا جو عقیدہ وہ میرے اندر ہے، وہ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے. میں کسی کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. دو عقیدے ہیں. اگر آج اس گفتگو میں وہ مرحوم جو جس کے درجات کی بلندی کا اٹھے ہوں گے کہ یہاں اگر ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ مل جائے کہ یہ مستحب ہے یا اوجب ہے تو یہ سارا ثواب اس مرحوم کے روح کو جائے گا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ، قرآن مجید لے آئے، قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 91۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں زبان سے، اگر کسی کے ذہن میں ہونا کہ یہ حوالہ یا کہاں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں واٹس ایپ نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، اس پہ مجھے رنگ کر دینا، میں وہ کتاب کا حوالہ بھی بھیج دوں گا، ٹائٹل بھی بھیج دوں گا، معنی اگر میں غلط کروں تو میرے صحیح کرا دیے جائیں تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اگر یہ معنی بھی صحیح ہوں، کتاب میں ٹائٹل بھی، کتاب کا ٹائٹل بھی صحیح ہو، متن بھی صحیح ہو، ہدایت پھر تو نے خود مانگنی ہے، میں نے تجھے، میں ہادی نہیں ہوں کہ تجھے ہدایت کروں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، بابا جی کل فالما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، آیت نمبر 91 51۔ اے میرے حبیب، یہ جو یہودی، نصرانی، عیسائی، مسیحی اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں ہم مومن ہیں، قرآن کی آیت ہے ان کنتم مومنین، یہ کہتے ہیں مومن ہیں، اور قرآن کا دعویٰ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، کتنے مومن بولو؟ حیرانگی تو نہیں ہے؟ ایک مومن کو جو جان بوجھ کے قتل کرے گا، قرآن کہتا ہے اس کی جگہ جہنم میں ہے۔ ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، مومن کا قتل بابا جی اور ہے، نبی کا قتل اور ہے، کوئی فرق ہے یا نہیں جی؟ اگر مومن کو قتل کرے، قرآن کہتا ہے جان بوجھ کر، اس کی جگہ، سارے بولے تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ مومن کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کی جگہ جہنم میں ہے۔ اور قرآن مجید میں آیت ہے کہ ان نے نبیوں کو قتل کیا، کن کو قتل کیا؟ اور پھر کہتے ہیں مومن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ بولو نا، اگر مومن کو قتل کرے تو جہنم میں جگہ، تو جو نبی کو قتل کرے، نہیں سمجھ آ رہی تو پھر میں فاتحہ پڑھا کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ آسان گفتگو نہیں ہے، ممکن ہے اس سے پہلے نہیں پتہ چلا، آج پتہ چل جائے کہ اس مجلس کی ویلیو کیا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر مستحب والا ان کا اور مطلب جو ہے ڈیفینیشن ہے، اوجب والوں کی اور ڈیفینیشن، ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ اوجب ہے یا مستحب ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز ہے؟ قرآن بھی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بلایا، کہا کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو؟ عیسائیوں کو بلایا، یہودیوں کو، کہا جی ہاں مومن۔ تو نبی نے فرمایا اگر مومن ہو تو پھر پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ بولو نا، تو پہلے نبیوں کو انہوں نے کہا جی ہم نے قتل کیا، وہ تو ہزاروں سال پہلے قتل ہو گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا، ہم نے ہی قتل کیا، اب آباء و اجداد کا قتل ہمارے کندھوں پہ کیسے؟ نبی نے فرمایا قرآن میں آیت آ گئی ہے۔ کیا آیت آئی ہے کہ تم قاتل ہو؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، کیوں تم نے قتل کیا انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو، اگر مومن ہو، تو کہا ہم نے تو قتل نہیں کیا، تو نبی فرمایا قرآن میں آیت آ گئی ہے کہ تم نے قتل کیا۔ اب نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ ہم نے تو نہ قاتل دیکھے ہیں، نہ مقتول دیکھے ہیں، نہ ظالم دیکھے ہیں، نہ مظلوم دیکھے ہیں، ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی، لہذا تم بھی قاتل ہو۔ جام پہ جام کیا پھر بھی مسلمان
زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان پھر یہ رہے۔ مسلمان ہے۔ ایسی مسلمانی سے اپنی توبہ ماتھر الزام نبیوں پہ دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ نعرہ حیدری آپ سمجھ آئیے یہ آپ کا جو آج اجتماع ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جو مرحوم جس کے لیے اکٹھے ہوئے اسے تو ثواب ملنا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ عزاداری کرتے ہیں، بولو نا، اس کا کیا مطلب کیا ہے کہ قاتلوں سے نفرت۔ کوئی اور ہے؟ آپ جلوس نکالتے ہیں، صرف اس کا مقصد کیا بابا جی؟ قاتلوں سے اگر ہم نفرت نہیں کریں گے تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم بھی یزیدی ہو جاؤ۔ ویسے ذہن میں آئی بات؟ یعنی پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ عزاداری نہ کریں تو ہم بھی یزیدی ہو جائیں گے، یعنی یزیدیت سے بچنے کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ اور دوسری اب نہج بلاغہ سے ایک جملہ پڑھتا ہوں، نہج بلاغہ سے، کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو مولا علی علیہ السلام کا ایک سپاہی صحابی ساتھ مولا کے پاس آ کر کہتا ہے مولا کاش میرا بھائی بھی اس جنگ میں شامل ہوتا، میرا بھائی جنگ میں شامل ہوتا۔ جنگ میں نہیں شامل ہوا، گھر بیٹھا ہوا ہے یا جہاں بھی ہے، نہ تلوار اٹھائی ہے نہ جنگ میں شامل ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا نے فارس پہ کیا، بھائی تمہارا جنگ میں نہیں شامل ہوا؟ کہتا مولا ظاہراً تو نہیں۔ مولا نے سوال کیا، خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ، مولا کہتے ہیں احوا اخی کا مان، کیا تیرے بھائی کی جو مرضی ہے وہ میرے ساتھ ہے یا میرے دشمن کے ساتھ ہے؟ سار نہیں بیٹھا رہنا، منہ سے بولو، منہ سے زبان اللہ نے دیا ہے۔ بھائی تیرا گھر بیٹھا ہے، گھر بیٹھے ہوئے مرضی تو کسی کے ساتھ ہے نا، بھائی بولو۔ مولا نے پوچھا احوا اخی کا مانا، گھر میں بیٹھے ہوئے تیرا بھائی مجھے حق پہ مانتا ہے؟ وہ کہتا نام یا امیر المومنین، بھائی میرا آپ کو حق پہ مانتا ہے، آپ کے دشمن کو حق پہ نہیں مانتا۔ یہ نہج بلاغہ کے لفظ ہیں قد شاہدنا، قد شاہدنا۔ اگر وہ گھر میں بھی بیٹھا تھا لیکن حق پہ مجھے مانتا تھا، جنگ میں نہیں آیا، تلوار نہیں اٹھائی، جہاد میں شامل نہیں ہوا، لیکن گھر میں وہ بیٹھا تھا لیکن مجھے حق پہ مانتا تھا، قد شاہدنا، وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ اور آگے بھی مولا نے فرمایا وَلَقَدْ شَاهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا أَقْوَامٌ مِّنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ۔ مولا فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی لوگ ابھی صلبوں میں ہیں، رحموں میں ہیں، صلبوں میں ہیں، ارحاموں میں ہیں، اصلابوں میں ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو بھی مجھے جنگ جمل میں حق پہ سمجھے گا، لقد شاہدنا، وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام آپ تک ہے۔ تو یہ عزاداری ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف کہ ہم کربلا والوں میں شامل ہیں۔ بولو، نقصان کی سمجھ آئی؟ اگر نہیں منائیں گے، اگر حسین کو مظلوم نہیں مانیں گے، عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے، یہی کہنا ہے نا۔ اگر یزید کو ظالم نہیں کہے گا تو پھر تیرا بھی حشر و نشر قاتلان امام حسین کے ساتھ۔ لہو فی حسنا ان اللہ غفور شکور، یہ آیت ہے۔ نماز عبد اور معبود، روزہ عبد اور معبود، حج، بولو پہ کیوں حیران ہو گئے ہیں؟ عبد اور معبود، زکوٰۃ
نبی کی بیٹی کو دینی ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے دینی ہے۔ توجہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فروعات مودت نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ مودت وہ عمل ہوگا جو نبی کی بیٹی کو خالصتاً تو پے کرے گا۔ ہیں بولو، یہ فروعات، یہ تو جو یہ اقربا پروری، یہ ہمسایوں سے محبت، یہ جتنے بھی والدین کی خدمت، یہ مودت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے درمیان ہمارا وہ عمل جو نبی کی بیٹی کو دینا ہے، وہ محدت بننا ہے۔ اور جو دینا ہے اس میں نہ اللہ کا بھلا ہے، نہ نبی کا بھلا ہے، نہ نبی کی بیٹی کا بھلا ہے، بھلا آپ کا ہے۔ بڑا میں نے آسان کر دیا۔ اب بتاؤ وہ عمل کون سا ہے؟ یہ نماز تو مودت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ابد معبود ہے۔ روزہ ابد معبود ہے، توجہ ہے؟ حج ابد اور معبود ہے۔ جتنا بھی یہ کام ہے یہ تو اللہ کے اور ہمارے درمیان ہے۔ نبی کی بیٹی کا کیا تعلق ہے؟ پھر وہ عمل بتائیں۔ اس میں بھلا بھی تمہارا، دینا نبی کی بیٹی کو، اللہ تیری قدر بھی کرے گا، تیرا غفور بھی ہوگا۔ میں نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں۔ ابھی چلے یہاں اسی پہ یہ آج مجلس کا اہتمام ہوا ہے، بولو نا، یہاں آپ لوگ آئے، سادات نے عزا کا اہتمام کیا نا۔ آپ جو تشریف لائے ہیں اس میں کوئی اللہ کا بھلا ہے؟ بولو بابا جی، تسی بولو، میرے ہم عمر یہ نہیں بول دے پہ کوئی ہے اللہ دا بھلا؟ بھلا کس دا؟ تھوڑا اپنا درود پڑھ رہے ہیں، گناہ جھاڑ رہے ہیں، اس کے بعد یا علی کہہ رہے ہیں، نعرہ حیدری۔ معصوم فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرتن واحدہ، کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے فثوابہ کا ثواب ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ 16 الف قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ۔ نبی فرماتے ہیں میں 16,000 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کروں، ختم کروں قرآن کو، میرے پڑھے نبی کے محمد مصطفیٰ کے پڑھے قرآن کے ثواب کو اکٹھا کر لو۔ میرے بھائی کا موالی ایک مرتبہ جب دل سے کہے گا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھے ہو قرآن، اللہ اس کے نام اعمال میں اتنے برابر ثواب دے۔ تو یہ بھلا کس؟ حیدری۔ یہ فائدہ کس کا ہوا؟ تشریف لائے نا، فائدہ تو آپ کا ہوا، اللہ کا فائدہ ہے۔ بولو نبی کی بیٹی کا نہیں فائدہ۔ اب سادات نے یہ جو اس اپنے مرحوم کے لیے تمام کیا ہے، یہ ثواب کدھر جائے گا؟ اللہ کو جائے گا؟ بولو نبی کی بیٹی کو جائے گا؟ نہیں۔ تو بھلا کس کا ہے؟ جنہوں نے یہ صاف بچھائی ہے، جس کے لیے بچھائی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو تو مودت دے گا نا اس میں بھلا تمہارا ہوگا۔ پھر معلوم ہے کہ یہ عزاداری مودت فی القربہ ہے۔ یہ ہر آدمی نہیں بتائے گا۔ اس طرح قرآن مجید سے جو ہے یہ فلسفہ آسان نہیں ہے بابا جی بتانا، یہ وہاں سے توفیق ہو۔ میں تو ہاتھوں میں نے کوئی میز پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ میں ممبر کی قسم اٹھا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، میں صرف ترجمے کا ضامن ہوں اور میں کوئی ضامن نہیں ہوں۔ توجہ ہے؟ تو یہ عزاداری، یہ جو آپ نے بچھائی ہے، یہ کس کے لیے؟ مرحوم کو ثواب جانا ہے۔ تو مودت کس کی بنی؟ نبی کی بیٹی کی، ثواب گیا مرحوم کو اور آپ کو۔ یہ عزاداری مودت فی القربہ ہے۔ ایک آدمی روز عاشور سبیل لگاتا ہے، پانی کی، دودھ کی، شربت کی، کس کے لیے؟ نبی کی بیٹی کے مہمانوں کے لیے۔ بولو بھلا کس کا ہے؟ اللہ کا، نبی کا، نبی کی بیٹی کا؟ اس کو پر کہ اس نے سارا دن پانی پلا رہا ہے اور ثواب لا، یہ مودت ہے۔ یعنی جو عمل آپ کا نبی کی بیٹی کو پہنچے گا، مثلا آپ نے نیاز پکائی ہے، دیکھ پکائی نیاز کی، 10ویں کے دن نیاز آپ نے پکائی،
پکائی نہ وہ کس لیے نبی کی بیٹی کے جو پرانے ہو سننا وہ اوسن مجلس سن انہوں نے کھویسا تو فائدہ کس ہوئے بولو نا بزرگ تسی بولو آپ کو فائدہ یہ مودت ہے توجہ ہے یہاں تک پہنچ گئے اب جس آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے اس یہاں تک یہ معلومات آپ کے ذہن تک پہنچ گیا کہ جو عزاداری وہ مودت فی القربہ ہے اس میں کوئی شک ہے ابھی اس کے بعد میں آگے تب چلو اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو پہلے دور کر لیتے ہیں بابا جی یہ عزاداری یہ مودت فی القربہ ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مودت ہے کیا آئے ہائے ہائے ابھی اس وقت میں چونکہ ذہن ابھی میں نے بنایا ہے کتاب کا حوالہ میں دے دیتا ہوں امالی شیخ مفید علیہ رحمہ جس نے آپ کے زمانے کے امام نے کہا تھا کہ انت مفید لنا کہ تو ہمارے لیے مفید ہے اس کی کتاب ہے اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں شیخ مفید کی کہ یہ مودت ہے کیا معصوم فرماتے ہیں ناج بلاغہ میں ما اختلافت دعوتان الا کانت احدہما ضلالتن کہ جب دو دعوے کسی چیز پہ مختلف ہو جائیں ایک گمراہ ہے ایک ہدایت ہے اب دو دعوے ہیں ایک کہتا ہے مستحب ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہ اوجب ہے اب معصوم سے پوچھتے ہیں کہ اوجب ہے یا مستحب ہے اب حدیث کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے ہاتھوں میرے میں قرآن ہے اس لیے میں تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا اس وقت اور باوضو بیٹھا ہوں زمانے کے امام کے سامنے سبق سنا رہا ہوں چھٹے ماں فرماتے ہیں ان اللہ فرض ولایتنا ان اللہ فرض ولایتنا اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے وہ اوجب مودتنا ہماری عزاداری کو اوجب کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کو بات سمجھ آئی یعنی میں نے بڑے سارے جتنے بھی ہیں میں بائی پاسوں کو بھی کراس کی ہے میں کہ ایک مجلس میں کوئی یہ تو اشرا چاہیے اس پہ 10 مجلسیں چاہیے میں نے ایک مجلس میں ان کی توفیق سے حدیث بھی آ گئی کہ مودت اوجب ہے اور مودت عزاداری حسین ہے تو لہذا عزاداری حسین مستحب نہیں ہے اگر کوئی مستحب کی حدیث ہے تو پھر میں ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں دیکھیے یزید ظالم ہے نا جو نہیں بولے گا پھر تو اس کا مطلب ہے تو اس کی تائید بن گئی یزید ظالم ہے نا نہیں ظالم ہے یزید کا ظلم کیسے ثابت ہوگا آپ نے یزید کو ظالم تو کہنا ہے نا کیسے کہیں گے ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں یزید ظالم ثابت ہو جائے گا بولو سارا دن خیرات دیتے رہیں یزید ظالم ثابت ہو جائے گا بابا جی اگر سارا سال روزہ رکھے یزید ظالم یہ جو بیٹھے کس لیے آیا یزید کو ظالم ثابت کرنے کے لیے یہاں کیا ابھی میں بھی پڑھ رہا ہوں جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے ظلم کس کا ثابت ہو رہا ہے بولو کئی آدمی آنکھیں بند کریں ذرا بولے نا کس کا ظلم ثابت ہو رہا ہے یزید کا جس اسلوب سے یزید ظالم ثابت ہوگا اگر یزید کو ہم ظالم نہ کہیں شیعہ رہیں گے چلیے ابھی آ جائیں ایک کہتا ہے جی میں تو یزید کو ظالم نہیں مانتا جس طرح آج کل مان رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ یزیدی ہے جو یزید کو ظالم نہ کہے وہ کون ہے وہ شیعہ ہے تو جس طریقے سے جس عمل سے یزید ظالم ثابت ہوگا اسی عمل سے حسین مظلوم ثابت ہوگا یعنی آپ تو یزید کو ظالم کہیں گے نا ادھر حسین مظلوم بھی ثابت ہوگا حسین نمازوں سے مظلوم نہیں ثابت ہوگا حسین روزوں سے نہیں ہوگا فروات سے نہیں ہوگا حسین کو مظلوم کہنے کے لیے کوئی طریقہ اپنانا پڑے گا اگر وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے جس کا مطلب حسین مظلوم نہیں ہے تو اگر حسین کو مظلوم نہیں کہیں گے تو پھر ظالم یزید کی حمایت ہو جائے گی بس ایک اور جملہ کہہ کے بس 2 جملے مصاحب کرد کرتا ہوں دیکھیے ایک مقدمہ لڑا جاتا ہے نا مقدمہ ابھی آپ کی زبان میں بول رہا ہوں ایک قاتل ہوتا ہے ایک مقتول ہوتا ہے اب 2 وکیل آ گئے قاتل کا بھی وکیل ہے مقتول اب مقدمہ پیش ہو رہا ہے
قاتل کا وکیل کیا چاہتا ہے کہ ہر وہ شاید عدالت میں نہ آئے جسے قتل ثابت ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو. یہی اس کے پیسے کس کے دیے جاتے ہیں کہ تو نے قتل کو ثابت نہیں ہونے دینا. اسی کے پیسے قاتل کو دیے جاتے ہیں، وکیل کو، اور جو مقتول کے وکیل کو تو نے قتل ثابت کرنا ہے. اب قاتل کا وکیل ہو جاتا ہے کہ وہ چیز عدالت میں نہ آئے، وہ ہتھیار عدالت میں نہ آئے، وہ خون آلودہ کپڑا عدالت میں نہ آئے، وہ شے عدالت میں نہ آئے جسے قتل ظاہر ہو. اور جو مقتول کا وکیل ہے وہ ہر وہ شے لے کر آئے گا. یہ جو روز عاشور تو باہر نکلتا ہے جلوس کے ساتھ، کیا لے کر نکلتا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ گہوارہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ علم ہوتا ہے، آپ زلجنا کے اوپر نشان لگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو نا. یہ آپ عالم انسانیت کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں عدالت میں عالم کہ حسین کربلا میں مظلوم تھا. اگر یہ جتنے بھی شعار ہیں، اگر اس کی رکاوٹ میں اگر کوئی آدمی رکاوٹ میں سامنے آئے گا تو اس نے پھر یزید کی حمایت کی، حسین کی نہیں کی. بس حضور یہ ایک آپ تک پیغام تھا جو چلا گیا. آپ کو یہ پتہ ہی میرے پاس رہا کہ میں علی اکبر کی شہادت بہت آسان نہیں ہے پڑھنا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر رونا نہ آئے بڑا مشکل ہے. بابا جی یہ کون تھا اکبر؟ ہم شکل پیغمبر تھا، خلق میں، خلق میں، نطق میں محمد تھا. یہ جو آپ رو رہے ہیں نا، میں نے ان آنکھوں سے آنکھ میں حدیث پڑھی ہے، اگر جھوٹ بولوں اسی وقت اندھا ہو جاؤں. تیرا چھٹے ماں فرماتا ہے کہ ان جدتی فاطمہ اللہ تی تجیو فی کل مجلس، میری دادی ہر اس مجلس میں ہوتی ہے، یذکر فیہا مصاب الحسین، جس میں حسین کے مصائب پڑ جاتے. اور چھڑے میں فرماتے ہیں وَمَعَهَا أُمُّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى، ساتھ ماں بھی ہوتی ہے، عیسیٰ کی ماں بھی ہوتی ہے. یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. آسیہ بنت مزاحم بھی ہوتی ہے. آگے جو جملہ ہے نا اس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے. چھٹے ماں فرماتے ہیں بِیَدِہَا خِرْقَةٌ، میری دادی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. ہائے کر دو، رونا نہیں. میری دادی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. یہ لفظ ہیں مقتل کے. تمسحون دموع الباکین. یہ جتنے بھی آپ رو رہے ہیں نا، نبی کی بیٹی بیٹھی ہے بہنوں بیٹیوں کے پاس، یہ آپ سب کے آنسو نبی کی بیٹی کے رومال میں جا رہے ہیں. یہ تجھے معاشر میں پتہ چلے گا ان کی قدر کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے. جب معاشر میں پتہ چلے گا تو حسرت کرے گا، کاش میں ساری زندگی حسین کو روتا رہتا اور میری آنکھوں کے آنسو نبی کی بیٹی میں کے رومال میں موتی بن. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے. الکبریت الاحمر میں ایک حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں، یہ بھی میرے پاس میں نے پڑھی ہے، کہ جب بچہ اس شعور پہ پہنچ جائے کہ حسین مظلوم تھا، یزید ظالم تھا. شعور تو 14 سال کے بعد آتا ہے. نماز واجب تو جب 14 سال گزریں گے نا شعور ہوگا، اس وقت آئے گا نا. لیکن یہ وہ شعور فروات کا ہے، یہ شعور حسین کی مظلومیت کا ہے. جب بچہ اس شعور پہ پہنچ جائے، بس یہ بچہ بیٹھا ہے کہ اس کو شعور ہو جائے کہ حسین مظلوم تھا، تو نبی فرماتے ہیں اللہ اسی وقت اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں شیشی ہوتی ہے،
وہ بچہ ہم وہی ہیں، آپ سب کے لیے ایک فرشتہ ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب بھی حسین کے لیے روتے ہیں نا، آپ کے جو آنسو ہیں نا ادھر سیدہ کے رومال میں بھی جا رہے ہیں، ادھر وہ بھی جمع اپنی شیشی میں کر رہا ہے۔ جب معاشر کا دن ہوگا نا، جب معاشر کا دن ہوگا تو وہ شیشی فرشتہ تیرے سامنے لے کر آئے گا فرشتی کہ یہ شیشی ہے، اس میں جو تو حسین کی مظلومیت پہ ساری زندگی روتا رہا تھا نا، اس کے یہ آنسو اس میں جمع ہے۔ اور وہ کہے گا ایک آنسو لے لو، ایک آنسو اگر جہنم تیرے سامنے آ جائے، ایک آنسو لے کر ایسے پھینک دینا، جہنم بجھ جائے۔ یہ ہے حسین کی مظلومیت۔ اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے، تیرا چھٹا امام جب دادے کی پھوڑی بچھاتا تھا نا گھر میں، خود دریاں بچھاتا تھا، نوکر بھی ہوتے تھے، سناؤں جملہ، خود دریاں، نوکر کہتے تھے مولا ہم جو موجود ہے آپ تشریف رکھیں، تیرا چھٹا امام زمین پہ اس طرح ہاتھ لگاتا، ہاتھ لگا کر بوسہ لیتا تھا، کہتا تھا تمہیں کیا پتا یہاں پتہ نہیں کون نبی آ کر بیٹھے گا۔ صرف ویلیو نہیں ہے اس جگہ کی، ہم نے تو سمجھا بس جا کر رسم ہے، جا کر جائیں بس ہو کر آ جائیں گے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہاں نبی، بس تجھے کیا پتا ہے میرا نانا ممکن آ کر بیٹھے، میرا دادا علی آ کر بیٹھے۔ میرے پاس کتاب پاکستان میں موجود ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے، نام ہے احدث الاستفتاء العقائدیہ۔ یہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی مرجعیت ہے نا، بڑی مرجعیت، سماعت السید آیت العظمیٰ سید سستانی، اس سے بڑا اس وقت مرجع کوئی نہیں ہے، ان کی کتاب ہے، ان میں یہ حدیث موجود ہے، ان میں یہ کہ یہ جو ہے حدیث سے معصوم نہیں ہے، حدیث مرجعیت ہے، معصوم کی حدیث نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا سید سستانی سے حل الائمۃ یحضرون فی مجلسنا، کیا 14 ہماری مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موجود ہوتے ہیں، کہاں میں نظر نہیں آتے؟ تو سید فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کتاب میں، اذا ذہب الحاجب والحب، جو ہے نا ذہب جو ہے نا حاجب، اگر یہ جو پردے جو ہے یہ چلے جائے نا، پردے وہ کون سے پردے ہیں کہ جو گناہ کے پردے ہیں، التی ہے الاسام، یہ گناہ کے پردے ہیں، التی تفصل بینہم و بیننا، سید فرماتے ہیں کہ ہمارے اور 14 کے درمیان وہ حائل ہیں، یہ غیبت کا پردہ، جس نے غیبت کی اس کا پردہ بن گیا، جس نے چوری کی اس کا پردہ بن گیا، جس نے فحاشی کی اس کا پردہ بن، یہ سید سستانی فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ شخص جس کے یہ پردے نہ ہوں، نہ اس نے غیبت کی ہو، نہ اس نے فحاشی کی ہو، یہ جتنی بھی چیز ہیں، اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے۔ تجھے کیا پتا یہ کس جگہ پہ تو بیٹھا ہے، اور اس جگہ پہ نبیوں کا سلطان نبی آ کر بیٹھا ہوا ہے، ولیوں کا سلطان ولی۔ اور میری بہنیں بیٹی جو بیٹھی ہیں پردے میں، وہ کیا سمجھتی ہیں؟ ابھی وہ خود بیٹھی ہے، شام سے بھی شہزادی آ گئی ہے، ایک شہزادی نہیں آئی ہے، اس کے ساتھ 4 سالہ بطول بھی ہے، اس کے بعد اس کی ماں فضہ بھی ہے۔ اب تو رو رہا ہے نا، وہ 4 سالہ بچی جو آئی ہوئی ہے نا، شام سے آئی ہوئی ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ پھوپھی اماں یہ جو رونے والے ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کہا نہیں بیٹی، رشتہ دار نہیں ہے، تیرے بابے کے حبدار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کاش یہ کربلا میں ہوتے، یہ میرے باپ یہ رونے والے تو میرے در نہ چھننے دیتے، میرے منہ پہ تماچے نہ لگنے دیتے۔ اگر کہو تو آپ کی طرف سے بی بی آئی بیٹھی ہے پردے میں پیغام دے دوں، یا سیدتی یا مولاتی یا بنت الحسین، ہاں یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کر، کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم اپنی بیٹیوں کے منہ شمر کے سامنے پیش کر دیتے۔ میں کہتا کہ شمر میری بیٹی کے منہ پہ تماچے مارو، محسن شاہ کہتا میری بیٹی کے منہ پہ تماچے مارو، لیکن حسین کی بیٹی کے منہ پہ تماچے نہ مارو۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اکبر کی شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، میں صرف محرم میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں، سارا سال ممکن ہے کسی کی ہائے بھی نہ نکلے، وہ گناہگار ہو جائے۔ صرف آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک شخص شیخ مادی جو 30 سال امام حسین کی قبر پہ اس نے محرم پڑھے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ 30 سالوں میں اس نے اکبر کی شہادت نہیں پڑھی۔ امام حسین کی اس نے پڑھی 10ویں کے دن،
اصغر کی پڑھی، عباس کی پڑھی، جناب اکبر کی نہیں پڑھی۔ 30 سال، ایک سال لوگوں نے مجبور کیا کہ تو نے آج تک 30 سال ہو گئے تو نے اکبر کی شہادت ہی نہیں۔ آج ہمیں اکبر کا پرسہ اس کے بابے کو دینا ہے، قبر پہ قبر پہ۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، یہ بڑی مشکل شہادت ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے منتیں کی، ہمیں 30 سال ہو گئے، ساری شہادتیں تو پڑھتا ہے لیکن اکبر کی نہیں پڑھتا ہے۔ لوگوں کی منتوں سے اس نے کہا اچھا آج میں پڑھتا ہوں۔ پھر جملہ سناؤں، جب وہ پڑھ رہا تھا نا، یہ بالکل مکتب میں موجود ہے، کوئی افسانوی بات میں نہیں کر رہا، بالکل مکتب ہے۔ اس نے ایک لفظ کہا بزرگوں کہ اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل، برچھی لگی۔ خدا جو جب ضعیف بیٹھے میری دعا ہے جوان بچوں کا غم نہ دیکھیں، یہ تو حسین ہی ہے جو برداشت کر گیا ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ میری ماں بہنیں جو جوان بیٹوں والی بیٹھی ہیں نا، میری بیٹیاں یا بہنیں جو بیٹھی ہیں، یا میں جوان بیٹوں کا غم نہ دیکھیں۔ ہائے 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 ہائے۔ جب اس نے کہا نا کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، یہ لفظ کہنے تھے ہائے تو کرو یار میرے منہ نے دیکھو، تیری ہائے بھی تصویر لکھی جائے گی۔ جب اس نے کہا نا حسین کی قبر سے خون نکلنا شروع ہوا، ہائے 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 ہائے، امام حسین کی قبر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لوگ دھاڑے مار کر رونے شروع ہو گئے، بے ہوش ہونے لوگ شروع ہو گئے، ٹکرے مارنے شروع ہو گئے۔ یہ خطیب ممبر سے بے ہوش کر زمین پہ گرا، اسے اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر میں جا کر ہوش آئی، گھر میں جا کر تو جب رات آئی نا، رات دروازے پہ آدھ رات وقت دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا ایک سیاہ برقع پہنے مزدور کھڑی ہے۔ خدا کر تیری سمجھ میں آ جائے بابا، ہائے کرو تیرے بچوں کی زندگی ہو اکبر کے صدقے، ہم کوئی بھی اب جوان بچوں کا غم نہ دیکھیں۔ ایک بی بی کھڑی ہے، سلام کیا، بی بی کہتی ہے مادی تو نے 30 سال اکبر کی شہادت نہیں پڑھی، آج تو نے کیوں پڑھی ہے؟ آج کیوں پڑھی ہے؟ کہتا ہے آقا زادی آپ مجھے بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ کہتی میں حسین کی ماں ہوں۔ تو کہتا میں نے غلط تو نہیں پڑھی؟ آپ نے جو کہا نہیں 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 نہیں، تو نے جو پڑھی ہے میرے اکبر کو تو زیادہ دکھ ہوا۔ میرے اکبر کو تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ تو پھر آقا زادی منع کیوں کر رہے ہیں؟ سنو گے، شہزادی کہتے تو نے تو کہہ دیا نا کہ اکبر کے سینے پہ جس کے جوان بیٹے ہیں وہ تو ہائے کرو نا، کہ تو نے تو کہہ دیا کہ اکبر کے سینے پہ، بولو سارے بولو، ہائے ہائے برچھی لگی۔ جس وقت تو نے کہا میری بیٹی بھائی کے گلے میں جنت میں بازو ڈال کر کہتی ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ اکبر کو میں نے برچھیوں کے لیے پالا تھا؟ اکبر کا ایک اور جملہ پڑھتا ہوں، یہ قافلہ کربلا سے چلا نا، کربلا سے جب شام کی حدود میں آیا نا، بالکل مقتل پڑھ رہا ہوں، شام کی حدود میں، یہ رات کو صندوقوں میں بند کر دیتے تھے سروں کو جہاں قیام کرتے تھے، دن کو نوکے نیزہ پہ۔ ایک آج بھی شہر وہاں پہ، وہ بھی داعش کا بڑا شہر رہا ہے، وہاں پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں، ابھی بھی جنگ میں بھی موجود ہے، اس کے آگے حمص ہے۔ داعش میں جو ہے نا وہاں پہ ہما میں آج بھی آئے، ہما سے جب یہ قافلہ چلا نا، ہائے ہائے ہائے، تو جب قافلہ چلا اکبر کا سر بھی نوکے نیزہ پہ تھا اور حسین کا سر بھی نوکے نیزہ پہ تھا۔ بس اکبر آگے امام حسین کا سر ہے، ایسے امام کا، اکبر کا پیچھے سر ہے۔ تو جب یہ نوکے نیزہ پہ، میری طرف دیکھ رونا ہے، نوکے نیزہ پہ لائے نا تو فوراً حسین کا سر اکبر کی طرف بدل گیا۔ انہوں نے یزیدیوں نے کہا یہ تو حسین سارا دن اکبر کو دیکھتا رہتا ہے، ہائے 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 ہائے،
یہ تو اکبر کو دیکھتا رہتا ہے. انہوں نے فوراً اکبر کا سر اتارا، صندوق میں بند کر دیا تاکہ حسین نہ دیکھے. کہ ظلم کی انتہا دیکھے نا، تاکہ حسین نہ دیکھے. آگے جب آئے نا وہاں پہ ہومس میں، پھر سروں کو بند کیا. جب صبح صندوق کھولے سر لوگ کے نیزہ پہ لینے کے لیے، تو حسین کا سر صندوق میں نہیں تھا. بابا سفید داڑھی تیرے بچوں کی زندگی ہو. میں تو حسین کے جوان کی بات کر رہا ہوں، تیرے بچوں کی تو خیر مانگ رہا ہوں، تیرے بچوں کی زندگی مانگ رہا ہوں. میں تو حسین کے بچے کی بات کر رہا ہوں، جوان کی بات کر رہا ہوں. جب امام حسین کا سر نظر نہ آیا نا، امام سجاد کے پاس آئے، کہتے ہیں بابے کا سر تیرا نظر نہیں آ رہا. تو سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. کہا ظالموں، کل سارا دن میرے بابے سے اکبر چھپائے نہیں رکھا تھا، سارا دن چھپائے رکھا ہے. میرے اکبر بھائی کے صندوق میں دیکھو جا کر، میرے بابے کا سر وہاں مل جائے گا. جب اکبر کا صندوق کھولا نا، اکبر کا، دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے خوش لبوں پہ لب لگائے ہوئے ہیں. حسین کہہ رہا اکبر یہ سارا دن انہوں نے مجھے چھپائے رکھا ہے. اکبر میں نے نانے کی زیارت کرنی ہوتی میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا تھا. تو منتا تو جو ہے نا نطق میں، خلق میں، خلق میں میرے نانے کی مانند ہے. میں سارا دن تجھے آج میں دیکھ نہیں سکا. ایک اور جملہ بات سنتا ہوں، پڑھتا ہوں ایک اور جملہ بس، بڑا مشکل سا جملہ. اب امام حسین ایک اور جملہ. کربلا میں جب جنگ ختم ہو گئی نا، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، میں نہیں پڑھ سکتا اکبر کی شہادت، میری جرت نہیں ہے، صرف محرم پہ پڑھتا ہوں. جب کربلا کی جنگ ختم ہو گئی نا، جو کمانڈر تھے نا جنرل عمر بن سعد کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، حسین مارا گیا ہے، اس کے اہل و عیال بھی قتل ہو گئے ہیں، جتنے بھائی بھتیجے، اب یہ لباس جنگی اتار دیں. ہائے ہائے ہائے، گھوڑوں سے زینے اتار دیں. کہتا نہیں جنگ باقی ہے. جنرل کہتے کس سے جنگ لڑنی ہے؟ بیویوں سے لڑنی ہے، بچوں سے لڑنی، بچیوں سے لڑنی ہے، بچہ تو ہے ہی کوئی، کس سے جنگ لڑنی ہے؟ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا، جب بھی یاد کرو گے انشاءاللہ یہ تیرے آنسو موتی بن کر خاتون جنت کے رومال میں جائیں گے، اور وہ تیرا آنسو ایک آنسو بھی تیرے لیے جہنم کو بجھا دے گا. کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے تو کس سے لڑنا؟ کہتے ہیں جو ہم نے سارا دن ظلم کیا ہے نا، اس ظلم کو مٹانا ہے. بیٹا سمجھ آئی؟ اس ظلم کو کہتے کیسے مٹانا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں سارا دن جو ظلم کیا ہے، تو ہم سب چلے جاؤ، وہ خیام ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لا لو، چاروں طرف سے خیام حسینی کو آگ لگا دو. یہ جتنے بھی بیویاں ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان کو اندر جلا دو. نہ یہ رہیں گے، نہ ہمارے ظلم کی کوئی داستان بتائے گا. یہ ظلم تو مٹاؤ، ظلم کو جو ہم نے سارا دن کیا ہے. ایک شخص جنرل بولا ہم یہ نہیں کر سکتے. کیوں کہ یہ عرب کی تاریخ میں لکھا جائے کہ بیویوں کو آگ میں جلا دیا گیا تھا، بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا تھا. اچھا کہتا اگر یہ نہیں کرتے تو ایک طرف سے تو آگ لگا دو نا. جب ایک طرف سے آگ لگائی نا، بچے خیام سے ایسے نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے نا، من کے چاروں طرف پھیلتے ہیں. کسی کا شرق کی طرف منہ، کسی کا غرب کی طرف. اور شریفو امام حسین کی 4 سالہ بطول بچی زہرا بچی جو ہے نا، خیام سے نکلی، دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ دوڑ رہی تھی. حمید بن مسلم جو دشمن کا میڈیا ہے، وہ کہتا میرے دل میں رحم آ گیا، اس کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو آگ میں جل کر مر جائے گی. وہ کہتا میں دوڑا اس کے قریب گیا، جب میں آگ بجھانے لگا کہتے ہیں شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں. بس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.